बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो इसका नाम मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज भी जो मैंने हसीन सा आउटफिट वेयर किया हुआ है वो है अनीला इलियास का। अगर आपको भी आउटफिट बनवाना है या उनसे ऑर्डर करना है, ऐसा ही एज इट इज चाहिए, यही चाहिए, जो भी क्यूरीज है, क्वेश्चन है, आप राब्ता कर सकते हैं अनीला से। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है अनीला का। और इसी के साथ साथ एक बहुत अहम मौजू से अपनी जो मंडे मॉर्निंग का आगाज करूंगी। मंडे मॉर्निंग है, यूजुअली हम लोग मंडे मॉर्निंग को बहुत बोरिंग सा फील कर रहे होते हैं। 2 दिन जो है ना हम अय्याशी करके आते हैं, वीकेंड्स हम ऐसे एंजॉय करते हैं जैसे कि ओ भाई हम तो कोई क्वीन हो या कोई हम प्रिंस हो। लेकिन उसके बाद जब मंडे आता है तो हम जो है वो थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, कछुए की चाल चलने लगते हैं। लेकिन कछुए की चाल को खरगोश की चाल में किस तरह बदलना है, वो हमारी एनर्जी जो है वो आपको काम में लेकर आएगी। और इसी के साथ साथ पहले सेगमेंट में एक बहुत अहम मौजू पे आज बात करने लगे हैं हम लोग आज, क्योंकि आज मैंने अपने इर्द गिर्द अपने अतराफ में देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब जिनको किसी चीज का सेंस नहीं है, मैट्रिक के हो, 9th के हो, वो नशे की लत उनको लग जाती है, नशे की आदत अपना लेते हैं। क्या नशे की आदत उनको सराउंडिंग की वजह से लगती है? अगर वो इस आदत में मुब्तला हो जाते हैं, ये लत उनको लग जाती है खुदा न ख्वास्ता, तो हमारा जो माशरा है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है। हम जो है नशे को एक बीमारी नहीं तस्वुर करते। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ना करे इसके कोई बेचारे के साथ ऐसे कोई मसला है, इसके साथ बात नहीं करो, इसके साथ बैठो नहीं। दोस्तियां, मतलब दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब जो है, पूरी फैमिली के ऊपर उसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है अगर आपके घर का एक फर्द नशे की लत में मुब्तला हो जाता है। तो नशे की लत उनको लगती क्यों है? क्या दोस्तों की सोबत की वजह से लग जाती है? कि हमारे माशरे में जो रेशो बढ़ता चला जा रहा है, इसकी रोकथाम कैसे होगी? पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस हद तक पहुंचे ही ना, उनके बच्चे इतना इस कदर जो है इस चीज में मुब्तला हो ही ना, अगर पेरेंट्स उनके ऊपर नजर रखें। तो क्या क्या चीजें हैं, किस चीजों की एहतियात की जरूरत है? नशे की बीमारी अगर किसी को लग जाती है तो उनको जो है जिंदगी में वापस लाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उसी जन्नत में समझते हैं कि जो झूम रहे होते हैं, जहाज उड़ा रहे होते हैं, वो समझते हैं बस हमारी यही जिंदगी है। लेकिन कुछ लोगों का शऊर इतना बाकी होता है कि वो नशे की हालत में मुब्तला होते हुए भी ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी तबाही की तरफ है, मुझे कोई रोशनी दिखाने वाला फरिश्ता मिले, मेरी कोई जिंदगी में मदद करने वाला फरिश्ता मिले। तो मदद करने वाले जो फरिश्ते हैं उनसे आपका मुतारुफ करवाती हूँ। इमरान अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है परवरिश रिहेबिलिटेशन सेंटर के। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे इमरान भाई? अल्लाह के शुक्र। आपको खुश आमदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में मुस्कुराती सुबह में। मुस्कुराते मुस्कुराते बातें करेंगे और हल भी ढूंढेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर इमरान भाई ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आगे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के हवाले से। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जनाब, आपका मैंने तारुफ करवाया इमरान भाई से, बढ़ते हैं उनकी जानिब और उनसे जानते हैं इमरान भाई आखिरकार नशा है क्या? मतलब नशा जो है लोग किस अपनी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए करते हैं, वो ऐसी किस वजूहात में मुब्तला होते हैं जिसकी वजह से नशे की तरह मुब्तला हो जाते हैं? क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपका एक सवाल है कि नशा है क्या और क्यों करते हैं। लेकिन नशा शुरू करने की, नशा तो अगर हम आसान उसको डेफिनेशन दें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे मूड और मिजाज को बदल दे वो नशा है। ठीक है। अब करते क्यों है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे बहुत एक लंबी, अगर हम देखें, साइकोलॉजी है कि कहाँ क्या क्या वजूहात होती हैं। लेकिन अगर हम एक उसमें बात करें तो उसमें एक शेम का फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम रूट कॉज की बात करें नशे के मरीज़ के हवाले से, तो उसके पीछे शेम की डिजीज़ है। ओके। जैसे आपने अभी कहा कि कोई कमी होती है महसूस, कोई अपने अंदर कमी महसूस होती है, कहीं ना कहीं वो कमी ही महसूस होती है। तो उनको जो कमियों का एहसास दिलाता है वो हम ही लोग तो होते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा है फैक्टर है। ये कमियों का एहसास सबसे पहले अगर हम बात करें तो घर से ही शुरू होता है। फैमिली से अगर हम बात करें शेम की, तो वो घर से ही शुरू होता है। अब देखती हैं छोटे बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं शरारती होते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, या
پانی ہوگا تو گرا دیں گے، گند کر دیں گے، بچے ہیں وہ تو، لیکن فیملی ان کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے. وہ جب ان کو وہ چیزیں جملے کہیں گے، تم تو ہو ہی نکمے، تم تو ہو ہی ایسے، تمہارے سے تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا، تمہاری جگہ تو کوئی ایسا پیدا کر لیا ہوتا. یہ میسیجز جو ہیں یہی شیم کا باعث بن رہے ہیں، اس میں کمی کہیں نہ کہیں لا رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اس کو دوسروں سے کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا. دیکھو اس کا بچہ کیسا اچھا ہے، مہمان آنا تو اس کو سامنے نہیں لانا، اس کو بچے کو کہ نہیں یہ بدتمیز ہے، اس کو سامنے نہیں لاؤ. یہاں سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اصل میں شیم کی اگر بات کریں. اچھا، یہ نہیں ہے کہ باہر سے ملتی ہے، اسٹارٹنگ جو ہے ہماری پیرنٹنگ ہے. اوکے. ہم نے جو سیکھا ہے ہم شاید وہی آگے ڈیلیور کریں، لیکن اب بہت ساری چیزیں پہلے اگر ہم آج سے 30 سال 40 سال پہلے چلے جائیں تو بچوں کو ان چیزوں سے اتنا زیادہ اثر شاید نہیں ہوتا تھا جو اب ہے، جو اب اس وقت آگے دنیا بڑھ چکی ہے، سوشل میڈیا یہ سارا. یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر جب آہستہ آہستہ وہ باہر نکلتا ہے تو معاشرے سے ملنے والی شیم ہے سارا سلسلہ. جو ہم دوستوں کو ان کو دوسرے الگ الگ ناموں سے بلاتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں، کوئی کالا تو کوئی پیلا، کوئی اس قسم کے نام، یہ شیم میں اس کے آہستہ آہستہ اضافہ کرتا ہے سارا سلسلہ. پھر کہ طبقاتی فرق ہے ہمارا، وہ بڑا اہم رول ہے جو ہمیں، جب اس کو پہلے ڈیولپ ہوئی بھی ہے، اب اس کو آہستہ آہستہ وہ چیز بڑھ رہی ہے. طبقاتی فرق یہ ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں بائک پہ یا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، مجھے ایک جیب خرچ ملتا ہے 50 روپے 100 روپے. میں اسی کلاس میں کوئی اور بچہ آ رہا ہے، وہ گاڑی میں آ رہا ہے، ڈرائیور کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے وہ ساری چیزیں، تو اب ہم اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اوکے. تو یہاں پر بھی ایز اے پیرنٹ جو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ اس طریقے سے کریں. پیرنٹنگ کا بہت بڑا رول ہے. بالکل. تو اچھا یہ کہیں نہ کہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، اور نشہ وہ چیز ہے جس کو آپ کا موڈ جو ہے ایک دم بدل دے اور آپ کو سکون میسر ہو جائے، یہ نشے کی ڈیفینیشن ہے. اور وجوہات جو ہیں اس کو کرنے کی وہ فیملی سے وجوہات بے تحاشا ہو سکتی ہیں. اوکے. وجوہات بے تحاشا ہو سکتی ہیں. اب کسی کو اسی ماحول میں یا اسی اس کی فیلنگز کے ساتھ سارے چیزیں کوئی ایسا آیا اور اس نے تجربہ کیا، ایکسپیریمنٹل اسٹیج ہے، اس نے جب وہ کیا تو کیونکہ نشہ فیلنگز کو دبا دیتا ہے تو اس نے بولا یہ تو بہت زبردست چیز ہے. سٹارٹنگ تو یہیں سے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ ایڈکشن کیا ہے. پھر ہم بیماری کی جب بات کریں گے، سٹارٹنگ تو کوئی بھی، یعنی کہ اگر ہم بات کریں جس مقصد کے لیے اس نے نشے کا استعمال کیا، چاہے وہ تکلیف دور کرنے کے لیے، چاہے وہ مزہ حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ تنہائی دور کرنے کے لیے، چاہے کسی بھی چیز کے لیے، شروع کی سٹیج میں اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کا تعلق یا ایسوسیشن بڑی مضبوط، یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اور پھر وہ اچھی چیز جو ہے وہ ان کو پھر اگر آگے اگر اس میں ڈیزیز ہے، لیکن وہ علامات جب ہم شیم کی بات کرتے ہیں کہ ایڈکشن کی جو روٹ کاز ہے وہ شیم ہی ہے. اوکے. بنیادی وجہ اس کی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو ڈیزیز کی طرف جاتا ہے جب تو پھر وہ پھنستا چلا جاتا ہے، پھر اس کی مقداریں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اچھا یہاں پر جو میں ایک بہت اہم بات آپ سے عمران بھائی کروں گی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکیوں میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے. سگریٹ نوشی ہو گئی، دوسری چیزیں ہو گئی. یہ پڑھائی کے سٹریس کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارے بچے اس چیز میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت ایزیلی جو ہے بازار میں کسی بھی پان کی شاپ پہ پڑیوں کی بنی ہوئی چرچری سے مل رہی ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. مجھے تو کبھی ایک دفعہ اندازہ ہوا تھا، ایک عجیب سی اسمیل مجھے آئی تو میرے ہسبینڈ نے کہا یہ کچھ کسی اور چیز کی ہے، تو میں حیران ہو گئی کہ مطلب بچے چھوٹے چھوٹے میٹرک کے، اور یہ کیا پڑھائی کے سٹریس کی وجہ سے بھی آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ نہیں، پڑھائی کے سٹریس نہیں، پیئر پریشر کہہ رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے سارا سلسلہ ہے تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ایسوسیشن ہوتی ہے. جب شروع کی سٹیج میں وہ کرتے ہیں تو وہ کارکردگی بڑھانے کے لیے استعمال کیا انہوں نے اور وہ اس کی پرفارمنس بڑھ گئی اوکے فرسٹ سٹیج پہ. مگر پھر اگر آپ پڑھائی کا اسٹیج پہ کہیں تو اگر وہ سارے سلسلے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں گھر والوں کا پریشر کہ بہت اچھے نمبر لانے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے. اور بالکل آپ کی بات کہ 9th میٹرک یہی سب سے خطرناک اسٹیج ہوتی ہے نشے کے لیے. اللہ اکبر. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایج گروپ جو ہے 9th میٹرک سے لے کے انٹر تک، اس میں اگر ہم بہت زیادہ پیرنٹس جو ہیں اس چیز کو بچے کی لک آفٹر کریں، دیکھیں اس کے دوست کیسے ہیں، کیا اس کی روٹین ہے، ذرا سی بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو وہ نوٹ رکھیں.
आपने जैसे कहा फीमेल में भी सारा सिलसिला है, बिल्कुल है, और वही पीयर प्रेशर के 2-3 कर रही हैं तो आगे अरे तुम्हें क्या है इससे, क्या कर रही है। जो इमरान भाई ये जो नशे की जो चीजें बिक रही हैं मार्केट में, इसकी रोकथाम कैसे होगी? क्योंकि अगर वो ही रुक जाए तो अल्लाह करेगा कि ये चीज भी बेहतरी हो जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल आम दुकानों पे मैसर है, जिसको पता है जहाँ मिलती है वो वहाँ चले जाते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कि अजीब तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, तो ये रोकथाम कहाँ से होगी और किसको, कौन से इदारे जिनको मजबूत होने की जरूरत है? देखिए सारे ही इदारे हैं, सबसे बड़ा रोल तो पुलिस का है। इजी अवेलेबिलिटी तो है, बिल्कुल है। इस वक्त आपको पता है कि न्यूयॉर्क के बाद कराची सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा नशा करने में दूसरे नंबर पे है। न्यूयॉर्क के बाद दूसरे नंबर पे आ गए हम कराची अल्लाह रहम। नशा इस्तेमाल करने वालों के हवाले से। तो वो सबसे बड़ी जो है इजी एक्सेस है, आराम से मिल जाती है, सारा सिलसिला है। लेकिन हम अगर हम बात करें तो हम उस चीज़ को नहीं रोक सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम यही अगर इल्ज़ाम लगाते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है नहीं कर रही, लेकिन हर पेरेंट्स को और फैमिली को उनका अपना भी रोल है ना, कि वो अगर उस चीज़ों को केयर करें। सिर्फ हम ये समझ लें कि उनको पैसा दे देना अपने बच्चों को, उनको सारी लग्जरी दे देना, गाड़ी दे देना, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो नहीं है। खाली ये एक हिस्सा है। आप उनको कितना टाइम देते हैं, उनको कितना उनकी इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि उनके दोस्त कैसे हैं, वो कहाँ उठ बैठ रहे हैं, शाम के बाद कितना वो रातों को घर से बाहर रहते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं जब था मैट्रिक में उसमें, तो मुझे जो है हमारी फैमिली में ये था कि हमें मगरिब के बाद घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। हमारे वालिद था आपकी तरफ वो थी, और अभी भी ऐसे घर हैं जिनकी तरफ से ये चीज़ें हैं। और बच्चे समझते हैं कि हम पे सख्ती हो रही है, बेजा सख्ती करते हैं हमारे पेरेंट्स, लेकिन माँ बाप जो है आपका अच्छा सोच के ही आपको नहीं जाने देते। क्योंकि सोहबत जो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं तुखम तासीर सोहबत का असर, तो सोहबत का बहुत असर होता है। जो दोस्त कहते हैं ना कि चलो एक कश लगा के तो देख ले, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक कश के बाद ही जो है वो सारी कहानी फिर वो जो नहीं कर रहा होता उसको बोलते हैं तुम तो लड़की है यार, तुम्हारे से ये है। फिर ये जो है यही है पीयर प्रेशर के यार, इस तरह के जुमले कहते हैं उनको, तो फिर उसमें आके कर लेते हैं। मगर ये अच्छा, ये लोग जब ये मुब्तला हो जाते हैं फिर आपके पास आते हैं परवरिश रिहैबिलिटेशन सेंटर में, आप उनकी मदद करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी की तरफ राग़िब दोबारा से करते हैं। वो जो रोशनियों का जहां वो छोड़ के और बर्बाद करके आ गए थे, क्योंकि जब नशा इंसान करता है तो उसके लिए उसके घर का सोना, उसके घर की कोई भी चीज़, सब चीज़ें वो बेच के उसको बस एक अपनी नीड पूरी करनी होती है। सोना तो बहुत पहले आता है, वो तो बर्तन तक बेचारे बेच देते हैं घर के, ऐसे ही आती है फैमिली। जो चीज़ मिली, क्योंकि वो उस वक़्त को नशे के लिए, उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला होता है, आप ये समझ लें। अल्लाह रहम। तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम उसको अगर बीमार के तौर पे लें, मरीज़ है, उसको मसला है उसके साथ, तो फिर हम अगर उस तरीके से फौरी तौर पे ट्रीट करें तो फिर शायद हम उसको जल्दी निकाल सकें। लेकिन होता क्या है कि किसी भी सेंटर में आते हुए अगर हम बात करें, फैमिली को 4 से 5 साल लग जाते हैं जी। क्यों? वो पहले अपने ही टोटके इस्तेमाल कर रही सबसे होती है। पहले तो बोलती हैं कि शादी करा दो, कारोबार करा दो, इसकी ये चीज़ें पूरी कर दो, इसको गाड़ी ले दो, इसको बाइक ले दो, चलो हो जाएगा। वो ख्वाहिशात करता जाता है, चलो ये कर दो, मेरे साथ ही हो जाएगा। और फैमिली वो कर रही होती है, क्यों? उसको पता नहीं होता। जिस तरह दूसरी बीमारियों में फ़ौरन किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर या वो अलामात आती है तो फैमिली फ़ौरन भागती है डॉक्टर की तरफ, और वो भी ये नहीं देखती कि एक डॉक्टर के जा रही है और उससे अगर ज़रा सा आराम नहीं आया, या उस डॉक्टर के क्वालिफ़िकेशन या मालूमात नहीं लेती, यार ये इस फील्ड में कितना स्पेशलिस्ट है, वो नहीं देखती। और जब इलाज की तरफ भी लाती है तो वो कहीं ना कहीं, ज़्यादातर फैमिली बस जान के उसको दाखिल करा दो बस। तो ये सबसे पहले देखना चाहिए फैमिली को कि अगर कोई मसले में आ गया है तो वो बीमार है, अब उसको इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि इलाजगाह का जब इंतखाब करें आप, तो आप क्या चीज़ें देखेंगे, आप मालूमात करें। और बहुत सारी फैमिली हैं कि वो बहुत मालूमात करके मुख्तलिफ़ सेंटरों में हर जगह विज़िट करके जब आती हैं हमारे पास और सारी चीज़ें देखती हैं तो वो सेटिस्फाई होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके सवाल भी करती हैं, हर किस्म के सवालात करती हैं, अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात के, भाई क्यों है, कैसे है।
تو وہ چیزیں ادھر پھر کامیابی کا زیادہ تناسب ہوتا ہے، کیونکہ وہ پھر فیملی جب مانتی ہے کہ ہاں یار اس کے ساتھ مسئلہ ہے، ڈیزیز ہے اور یہ پروگرام ہے، اگر اس کا علاج کا طریقہ کار ہے، اگر وہ عموماً جو فیملی مریض کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے اس کی مرضی کا علاج کر رہی ہوتی ہے کہ بس 1 مہینے کا کرا دو، پھر میرے ساتھ یہ کر دینا، مجھے کام دے ڈال دینا، مجھے باہر بھیج دینا، مجھے یہ کر دینا، اور فیملی بھی بیچاری نہیں پتہ ہوتا اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ ہم ان کو ساری اویئرنیس دیتے ہیں، لیکن پھر وہی ہوتا ہے جو ان کو بتایا گیا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ پھر ریلیپس اور اس سے زیادہ حالات خراب۔ تو فیملی کو بھی بعض اوقات پروگرام میں یا ٹریٹمنٹ میں آنے میں ٹائم لگتا ہے، فیملی ٹریٹمنٹ میں آنے کے بعد بھی تجربے کرتی ہے، لیکن وہ بعض اوقات تجربے کر کے سیکھ لیتی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ بہت ساری فیملیاں جب کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے بولا یہ 3 مہینے ہیں، یہ کمپلیٹ علاج نہیں ہے، ساری چیزیں بتائی، نہیں ہم نے وہ یہ کر دیا، اس کو تبلیغ میں بھیجنے اس کو وہاں، ان کو سارا بتا دیا۔ پھر جب وہ 1-2 مہینے بعد ریلیپس ہوا اور اس سے زیادہ بری حالت ہوئی، پھر جب وہ آتے ہیں تو ان کو وہ ساری باتیں یاد ہوتی ہیں کہ ہاں آپ نے کہا تھا، تو پھر وہ سرنڈر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جیسا کہہ رہے ہیں اب ہم ویسا کریں گے، اور پھر ہی رزلٹ ملتا ہے۔ علاج کا دورانیہ جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ 1 سال اس بندے نے نشہ کیا، اس کے نشے کے ساتھ ان تمام کاموں کے ساتھ جو اس نے نشے کے ساتھ کیے، وہ ایسوسیشن بڑی مضبوط ہے۔ وہ جب چھوڑتا ہے تو وہ اس کا بالکل ایک اعتماد کی کمی ہوتی ہے کہ کم کر رہا ہوں نہیں، اور وہی جو واقعی جو شیم والا ایلیمنٹ ہے وہ اور زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کانفیڈنس کو دوبارہ بحال کرنا۔ تو کمپلیٹ اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو کمپلیٹ اس کا ٹریٹمنٹ تقریباً 1 سال کا ہے۔ مختلف مراحل ہیں انیشل اسٹیج میں، یا پھر جو کہ بہت زیادہ جو ہے جس کو عادت ہو گئی ہے نشے کی، جو مریض بالکل ایسا ہی ہے کہ بس وہ صحیح ابھی ہونے میں اس کو بہت ٹائم۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ساتھ ٹائم کی جب بات ہوئی ہے تو ٹائم میں اڑتے بریک کہیں سے آ گئی، عمران بھائی بات کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کا ٹائم آ گیا تو ناظرین کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہی مسکراتے سے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں عمران بھائی کی جانب۔ عمران بھائی، کوئی بھی فیملی اپنے پیارے کے لیے، اپنے جو مریض ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے نشے کی مطلب عادت میں، اس کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ڈھونڈتی ہے، ایک ایسی علاج گاہ ڈھونڈتی ہے جہاں پر ان کا بچہ، ان کا پیارا جو ہے وہ سیکیور رہے، اس کا اچھے سے علاج ہو جائے۔ تو کون سی جو ایسی چیزیں ہیں جو میں جاننا چاہوں گی آپ سے، جو ایک اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہونی چاہیے اور فیملیز کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے؟ بالکل، بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ جب بھی کسی کو اپنے پیارے کو آپ داخل کرانے جائیں تو پہلے بہت ساری چیزوں کو دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جہاں آپ اس کو داخل کرا رہے ہیں، تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیزیز ہے اور یہ برین ڈیزیز ہے، تو وہاں دیکھیں کہ کیا ڈیزیز ماڈل ہے، ڈیزیز پہ کام ہو رہا ہے یا صرف بند کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ڈیزیز ماڈل پہ کام کر رہا ہے، جو بھی ادارہ کام کر رہا ہے۔ صرف کہنے سے ان سے نہیں کہے کہ ہاں جی وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہاں جی نشہ ایک بیماری ہے اور اس کا سارا، لیکن جا کے جب آپ بات چیت کریں گے تو آپ کو بالکل اندازہ ہوگا کہ ہاں واقعی ان کے پاس اپنے پاس بھی کوئی معلومات ہے ڈیزیز کی، یا صرف بیسک ہی معلومات ہیں اور اس پہ فیملی کو ہی بتا تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہو نہیں رہا ہوتا۔ تو ڈیزیز ماڈل، پھر ادھر کیا جو انفرادی سطح پہ کاؤنسلنگ، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیزیز ہے تو اس کو فیملی ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ تو فیملی کے بارے میں بھی اس ڈیزیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ضروری ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ فیملی عموماً یہی سمجھ رہی ہوتی ہے یہ ہیروئن کر رہا نا، مسئلہ تھا پہلے شراب کر رہا تھا، یہ چرس استعمال کر رہا تھا، جب تک تو اور اس وقت مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ان کو یہ بتانا سمجھانا ضروری ہے کہ یہ یہاں تک کیوں آیا، اس کے پیچھے ہی ڈیزیز تھی، وہ اپنی مرضی سے اس نے مقداریں نہیں بڑھائی تھی سارے سلسلے، بلکہ وہ ڈیزیز کی وجہ سے اس کی مقداریں آہستہ آہستہ بڑھی تھی اور وہ اس کے ہاتھ سے نشے کا کنٹرول نکل کے بیماری کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ اب وہ ایسے ہی ہے نا، شوگر کا مریض جب کوئی جائے گا اور وہ کہے گا جی اس کو شوگر ہو گئی، ڈائگنوز ہو گئی، بولے گا چلو میں چینی نہیں کھاؤں گا لیکن چلو مٹھائی تو کھا سکتا ہوں،
बिल्कुल। तो डॉक्टर ये कहेगा नहीं भाई चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी आपने। तो इसी तरह नशे की बीमारी की जब बात करें कि अब नशे की कोई भी किस्म, चाहे वो एक नींद की टैबलेट भी है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह, वो वहीं उसको पहुंचा देगी। ओके। तो ये है बीमारी, जैसे शुगर से मिलती जुलती है कि बिल्कुल। अब उसके लिए नशे से कोई भी ऐसी चीज़, अब ये नहीं है कि वो शुरू में चरस पीता था या शराब पीता था तो अब मैं कभी कभार कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिजीज़ मॉडल में ये सारी चीज़ें, ये सारी आगाही उन्हें फैमिली को भी और मरीज को भी दी जाती है। ठीक है। परवरिश रिहैबिलिटेशन सेंटर का इलाज का तरीक़ेकार क्या होता है? जी, हमारा तरीक़ाकार है, पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। जब हम डिजीज़ मॉडल की बात करते हैं तो पूरा हमारा है कि एक सुबह 7 बजे उठना है और रात को 11 बजे सोना है। ठीक है। अभी 7 बजे से 11 बजे तक पूरी एक एक्टिविटीज़ बेस्ड प्रोग्राम है और टाइम टेबल के हिसाब से है। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से करना है। जैसे ब्रेकफास्ट है तो 8 बजे तैयार होके आपने डाइनिंग में आना है और ब्रेकफास्ट है। उसके नहा वगैरह के सबसे पहले हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू होता है 9:45 बजे, जिसको मॉर्निंग मीटिंग कहते हैं। उसमें सारी चीज़ें बैठते हैं। उसमें एक बुक है इंटरनेशनल लेवल की, उसमें यानी कि एडिक्शन के हवाले से इसको हम आज की सोच कहते हैं। तो उसमें वो सारी चीज़ें पढ़ाती हैं और आइडेंटिफिकेशन, असल चीज़ ये कि उसको पहचान कराना कि उसके साथ नशे ने क्या किया है, उसको वहाँ तक लाना। फिर उसके बाद जो है 11 सवा 11 बजे से 12 बजे तक हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है जो लेक्चर की शक्ल में होता है, ठीक है। जिसमें हम इस डिज़ीज़ के बारे में, एक्यूट, पोस्ट एक्यूट विड्रॉल, फैमिली ये समझती है, मरीज़ ये समझता है 10 दिन 15 दिन हो गए, एक्यूट विड्रॉल ख़त्म हो गया, मैं सही हो गया। असल चीज़ जो है पोस्ट एक्यूट विड्रॉल है, जो 1 साल से 2 साल तक रखता है। मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें अलामात होती हैं, वो सारी चीज़ें बताती हैं और उसकी मैनेजमेंट उनको सिखाई जाती है। ठीक है। फिर डिफेंस मैकेनिज़्म के दफाई रवैये, जो नशे का मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है दफाई रवैये या डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता है। वो अपना नशा करने को हमेशा इल्ज़ाम दूसरों पे ही डालता रहता है, ये हो गया था इसलिए कर दिया। अच्छा। और वो ऐसा लाशऊरी तौर पे कर रहा होता है, ये नहीं कि वो शऊरी तौर पे, वो लाशऊरी तौर पे कर रहा है। वो यानी कि वो जो कह रहा है कि हाँ जी मुझे घर वालों ने ख्याल नहीं रखा इसलिए किया, तो वो ऐसा समझ भी रहा है। लाशऊरी से मतलब ये है। तो उसको इस डिनाइल को तोड़ना होता है कि ऐसा नहीं है, कि आगे जब आपको करना है कि नहीं ये करना या नहीं करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उन चीज़ों का लेक्चर होता है। शेम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उस पे बहुत ज़्यादा हम लेक्चर की शक्ल में, वर्कशॉप्स की शक्ल में उनको इस चीज़ की पहले तो मालूमात कि वो कहाँ है और फिर उसकी मैनेजमेंट किस तरह से अपनी इस शेम को हम हेल्दी शेम में ला सकते हैं। ठीक है। जो एक्सेसिव है या शेम है उसको हम कैसे हेल्दी उसमें ला सकते हैं। अच्छा। फिर सेंटर में ग्रुप की शक्ल में काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप सेंटर का इंतखाब करें या ग्रुप काउंसलिंग हो रही है उसमें वो है। ठीक है। फिर 1 बजे से हमारा 3 बजे तक रेस्ट टाइम है। 1 बजे यानी कि लंच हो जाता है, बिल्कुल 1 बजे रेडी होता है, लंच हो जाता है और 3 बजे तक फिर रेस्ट है। फिर 3:15 बजे से हम एक स्टेप वर्किंग ग्रुप कराते हैं। 12 स्टेप्स प्रोग्राम है जिसको हम फॉलो करते हैं। एनए का है, नारकोटिक्स एनोनिमस, एक ऐसी तंजीम है जो पूरी दुनिया में सब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये दुनिया में काम कर रही है और ये 12 स्टेप्स उसके हैं। ये 12 स्टेप्स किसी डॉक्टर के नहीं हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के नहीं हैं, ये उन लोगों के हैं 12 स्टेप्स प्रोग्राम के 12 कदम हैं या 12 चीज़ें ऐसी हैं कि किस तरह हम इन चीज़ों पे अमल स्टेप बाय स्टेप अमल करके नशा छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये उन लोगों ने लिखे हैं, अमेरिका में 1936 से ये ऑनवर्ड हैं। ओके। और वैसे के वैसे ही हैं 12 स्टेप्स। तो ये तजर्बात पे मुश्तमिल प्रोग्राम है कि कुछ लोगों ने अमेरिका में जो बानी मेंबर थे इसके, बिल विल्सन और डॉक्टर बॉब, उन्होंने ये नशा छोड़ा और किस तरह छोड़ा, क्या क्या इकदाम उठाए, उन्होंने लिख के ही दे दिए कि हमने नशा छोड़ा और छोड़े रखने में कामयाब हुए। हमने ये काम इस तरीके से किया, अब आपने भी छोड़ना है तो ये लें और ये काम कर लें और नशे से आज़ाद हो जाएं। तो हमारा 12 स्टेप्स पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम पे जोर होता है। तो वो एक तजर्बात पे मुश्तमिल प्रोग्राम है। और इस वक्त भी दुनिया में बहुत सारे तरीका इलाज आ चुके हैं, हर एक का अलग इलाज का तरीका है, लेकिन इस वक्त भी दुनिया में 12 स्टेप प्रोग्राम जहाँ फॉलो होता है
اس کو کامیابی کی زمانہ سمجھا جاتا ہے، اوہ ماشاءاللہ. کیونکہ وہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، وہ ٹوٹل تجربات پہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں اور ایسے. تو فرسٹ اسٹیج پہ ہم گروپ کی شکل میں وہ سارے سلسلے کرتے ہیں، اور پھر سیکنڈ اسٹیج پہ ہم ریٹن میں باقاعدہ اس کی بک ہے، سوالات ہیں، سارے سلسلے ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے اردو میں. اگر انگلش میں نہیں کر سکتے، زیادہ تر جو ہے ایجوکیٹڈ اور مڈل کلاس ہیں، انگلش نہیں آتی، تو اس کو ہم نے اردو میں پورا ٹرانسلیٹ کیا ہے. اوکے. تو 3 منتھ کا جو فرسٹ اسٹیج ٹریٹمنٹ کا پلان ہوتا ہے ہمارا، سیکنڈ اسٹیج پہ 6 to 8 منتھ ہے کمپلیٹ علاج جب آپ بات کریں گے. اب 3 منتھ کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں اس کو اب ہم 3 مہینے تو وہیں ہیں ہمارے پاس 24 آورز، اب اس کو دیکھتے ہیں اگر اس کی اتنی اچھی چیزیں ہیں تو اس کو ہم گھر کی طرف موو کرتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو ان کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہی دیکھنے میں آیا تجربات ہے کہ 3 مہینے بعد ایک دم جو تبدیلی آتی ہے، باہر جاتا ہے، باہر تو سب کچھ وہی ہے، تب اس کے پاس ہے، تو وہ جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی نہیں سنبھال پاتا نشے کا مریض. تو اس تبدیلی میں ہم اس کو آہستہ آہستہ ان کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو 3 مہینے بعد ایک 12 گھنٹے کا گھر کا وزٹ دیا، گھر والے آئیں گے، لے کے جائیں گے، پھر وہ واپس آ جائے گا یہیں. پھر اس کو 15 دن بعد ہم نے پھر ڈے وزٹ دیا، پھر اس کو ہم ویکلی بیس پہ لے آئے، صبح سے شام تک اس کو پلان بنا کے دیتے ہیں. جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مسئلے آتے ہیں، بوریت ہو رہی ہے، کیا کریں، تو ان کو وہیں سے پلان کہ کس طرح اپنے دن جو ہے اپنا ایکسپینڈ کرنا ہے گھر پہ. اوکے. پھر اس کو 1.5 مہینے بعد ہم اس کو نائٹ وزٹ پہ لے کے جاتے ہیں، پھر 3 مہینے بعد اس کو 2 نائٹ وزٹ پہ لے کے جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس کا ٹائم ادھر سے کم کرتے ہیں، باہر کی طرف بڑھاتے ہیں، تاکہ باہر ہی جانا ہے، معاشرے میں ہی جانا ہے، اسی کو فیس کرنا ہے گھر والوں کو. تو مگر آہستہ آہستہ تاکہ اس کا وہ اعتماد بحال ہو کہ ہاں ایک عرصے تک میں نے ہر کام، ہر چیز، ہر تعلق نشے سے ملا کے کی ہے، تو اس کا تعلق بڑا ایسوسیشن اس کی مضبوط ہے. جب وہ کام آئیں گے تو اس کو کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہے، تو میں نے پہلے اس سے کیا تھا تو تھوڑا سا کر لوں اور یہ ہو جائے. تو عمران میں کبھی ایسا ہوا کہ ایک مریض جو ہے آپ کے پاس سے بالکل ٹھیک پراپر ہو کے گیا گھر، اور وہاں پر جا کے دوبارہ سے اس کو جو ہے یہ نشے کی عادت لگ گئی؟ جی نارمل ہے. جب ہم بات کریں ریلیپسنگ ڈیزیز ہے، ہر بیماری میں ریلیپس تو ہے، اور وہی چیز ہے نا کہ اگر وہ سارے اقدامات اٹھائے گا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈری اسٹیج کی تو اس میں یہ ریشو بہت کم ہے. ٹھیک ہے. کہ گیا وزٹ کر کے آیا اور سارا سلسلہ، اس میں اگر میں کہوں تو 1 سے 2% ہے کوئی ایسا ہے کہ وزٹ پہ گیا اور سارا سلسلہ اور نشہ کر لیا، اس نے آ گیا واپس، یہ شو کیا کہ کیا نہیں ہے، لیکن وہاں ہماری ساری ٹیم ہوتی ہے، ساری چیک کر رہی ہوتی ہے، تو اور فوری طور پہ ہم ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، اس کی ڈرگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اگر آ جاتا ہے تو اس کو واپس پھر اندر کر دیتے ہیں. لیکن وہ ریشو کم ہوتا ہے اس میں سیکنڈری اسٹیج میں، جو ہمارے اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میں اس کو، کیونکہ ہم پورا ایک لک آفٹر کر رہے ہیں، وہاں گھر والے کر رہے ہیں، ادھر ہم اس کو. اور ایک آنے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے بس صرف رہنا ہے، آنے کے بعد بھی اس کا وہ پروگرام ٹریٹمنٹ کا چلتا رہے گا. 12 اسٹیپ ورکنگ ہے، گروپس ہیں، لیکچر ہیں، یہ ساری چیزیں روٹین اسی کے مطابق اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ 3 مہینے بعد ہو گیا تو آزادی آ گئی. اب اس کے بعد پھر 6 سے سیکنڈری اسٹیج پہ 6 سے 8 مہینے بعد ہم جو پریفر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اب وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی نوکری ہے، اس کی کوئی بھائی کا بزنس ہے یا سلسلہ ہے، تو ٹھیک ہے یہیں سے جائے گا وہ کام پہ صبح سے شام تک اور یہیں واپس آئے گا. اوکے. تاکہ وہاں جو اس کے ساتھ مسئلے مسائل جو پرابلم آئیں گے، جائے گا، آئے گا، شیئر کرے گا اور ساری چیزیں ہوگی، ان کا سلوشن اس کے پاس ہوتا ہے، ہم اسی سے نکلواتے ہیں. بولتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے جی خدا حافظ، اور اس کے بعد پھر وہ ویکلی بیس پہ آتا رہتا ہے 2-4 گھنٹے کے لیے. ویری گڈ. آپ کی ٹیم کے بارے میں جاننا چاہوں گی، جو آپ کے ساتھ ورکرز ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کے بارے میں جاننا چاہوں گی. ہاں تو گڈ ٹریٹمنٹ کی جب بات کریں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آج جو آپ کی ٹیم ہے وہ پروفیشنل ہے، کیا اس کی ٹریننگ ہے اس چیزوں سے حوالے سے. کیونکہ چاہے وہ اسٹاف ہے، چاہے وہ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، چاہے وہ سائیکیٹرک ڈاکٹر ہیں، جو زیادہ رول ہے ہم کہتے ہیں اس میں کلینکل سائیکولوجسٹ کا بھی ہے. جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہوتی ہیں وہ اپنی فیلڈ میں تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم پراپر ان کی ایڈکشن کے حوالے سے 3 منتھ کی ٹریننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جاننا ان کے لیے بھی، ایڈکشن کو جاننا ضروری ہے. وہ اپنی پڑھائی میں اتنا نہیں جاننی ہوتی، بالکل معمولی سا اس میں مائنر. تو اگر وہ اس کو نہیں سمجھیں گی ایڈکشن کو تو مریض ان کے ساتھ کھیلے گا.
मरीज घुमाएगा उनको, जी मैनिपुलेट कर देगा चीज़ें और वो उसमें आ जाएंगी। तो इसलिए हम जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसको हम 3 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। खुद देते हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो इस वक्त जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ गए हैं, तो उसमें एक ICAP सर्टिफिकेशन है जो UNODC कोलंबो प्लान मिलके करा रही है, यानी कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एडिक्शन प्रोफेशनल, जिसको डिजीज़ के तौर पे पूरा डिजीज़ मॉडल को पढ़ाते हैं। तो हमारी हर सेंटर में 3 इस वक्त सेंटर हैं, हर सेंटर में हमारे पास कम से कम 2 ICAP सर्टिफाइड काउंसलर हैं। वेरी गुड। और जहाँ तक रिकवरिंग कोच है हमारे पास, रिकवरिंग कोच वो होता है जिसने खुद 3 साल रिकवरी में आया हुआ है, नशा छोड़ दिया है और अब वो आगे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी पूरी ट्रेनिंग करके रिकवरी कोच की हैसियत से वो काम कर रहा होता है इन्हीं मरीज़ों पे। अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो मेरे पास इस वक्त हम तीनों सेंटर में बात करूं तो 70% वही लड़के काम कर रहे हैं जिन्होंने नशा किया, इलाज कराया, छोड़ा और आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए आज वो बहुत अच्छी एक हैंडसम अमाउंट सैलरी भी ले रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर किया है उन्होंने। माशाल्लाह। 70% स्टाफ मेरे पास वो है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला थे उन्होंने फाइट की, लड़े, खुद अपनी जंग लड़ी और उनकी जंग में जो मदद की उन्होंने, इमरान भाई ने, उनकी पूरी टीम ने मदद की और उसके बाद वो एक अच्छी हेल्दी अमाउंट भी वहाँ से जो है वो बना रहे हैं। उसके अलावा जो है उनको सैलरी भी मिल रही है और खिदमत खल्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खिदमत कर रहे हैं। तो इमरान भाई, आपके कितने सेंटर्स कराची में वाक़ हैं? कराची में हमारे 3 सेंटर्स हैं, एक मलीर में है, खुकरापार 2 नंबर में, एक मुआज गोट पे है, मुर्शिद हॉस्पिटल है उसके सामने, ठीक है ना। ये जो है जर्नल है और अब कह के प्रिविलेज क्लास के लिए है, ओके, अंडर प्रिविलेज। और एक सेंटर हमारा ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने क्लिफ्टन पे बनाया था, इसलिए कि वो एग्जेक्टिव क्लास है, क्योंकि बहुत सारे लोग मलीर वाले सेंटर में आते थे, इंक्वायरी मालूमात करते थे, उनको हमारा ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा पसंद आता था सारा सिलसिला, लेकिन ज़ाहिर है जो एग्जेक्टिव क्लास है उनको AC और वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लग्जरी भी चाहिए होती है, तो वो चीज़ सिर्फ उस वजह से वो इलाज की तरफ नहीं आते थे हमारे पास। ठीक। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह का सही कि आप इन्होंने इन लोगों के लिए तो बनाया है तो ऐसों के लिए भी होना चाहिए, तो वो फिर हमने क्लिफ्टन पे हमारा है और उसमें फ़ीमेल का भी है, मेल फीमेल दोनों हैं, जो क्लिफ्टन का हमारा एग्जेक्टिव सेंटर है। बिल्कुल। अच्छा इमरान भाई, ये अगर रेशो जो मैं बात करूं इतना बढ़ चुका है और ये रोकथाम कोई ऐसा हो नहीं रही, अगर हमारा मुल्क किसी तरह से इस बीमारी की लपेट में आता रहा तो आप क्या देखते हैं फ्यूचर में कितने मसाइल पैदा होंगे? मसाइल तो पैदा हो चुके हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमें असल में ये चीज़ है कि ये तो चीज़ नहीं बदल सकते ना आप बदल क्या सकते हैं, हमें ये चीज़ देखनी है। हम बदल ये सकते हैं कि हम अपने बच्चों की केयर, ख्याल और सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखें, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ पे। अगर उसकी कोई रूटीन ख़राब हो रही है तो फ़ौरन हम अलर्ट हो जाए, उसके कमरे के हो बिल्कुल। हम आजकल ये है कि जी छोड़ दिया, कोई नहीं देखने वाला, कमरे में क्या है, वक्तन फ़क्तन उसकी ड्रॉस की, उसकी कमरे की सर्च करते रहें, चेक करते रहें कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं है। सबसे चीज़ तो रूटीन ही जब उसकी ख़राब होगी उसी वक्त फैमिली को अलर्ट हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रही है इसकी। तो वहीं अगर वो उस चीज़ को पकड़ लेगा तो शायद वो आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल सही बात है। इमरान भाई, बात कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया, तो नाज़रीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं इमरान भाई की जानिब। इमरान भाई, जैसे आपने बताया कि बच्चों का रूम सर्च करने की ज़रूरत होती है वालिदैन को। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जब बच्चा घर आता था तो माएँ जो है बच्चों का फेस रीड करती थी, आंखों में आंखें डाल के बात करती थी। उनके पास एक अलार्मिंग सिचुएशन होती थी कि ये जो है वो किस मूड में है और कैसे घर पे आया है। तो अगर वालिदैन ये दोबारा से करना शुरू कर दें, या आजकल तो सबके पास कीज होती है, भाई लॉक खोला घर में, माएँ अगर अपने बच्चों पे वही दोबारा से चील की निगाह कर रखना शुरू कर दें तो इसमें भी बहुत बेहतरी आएगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्यों नहीं है। उनको टाइम दें, सारा सिलसिला दें और इस चीज़ों को नज़र में रखें। उनकी अगर कोई भी ऐसी, उनके बल्कि जो फ्रेंड सर्कल है
ان کی ان کے پیرنٹس سے بھی رابطہ انہوں نے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کون کون سے دوست ہیں، کیا کیا ہے سارا سلسلہ. تو اس سے بالکل بہت زیادہ سلسلہ آئے گا کہ ہم انیشیلی اسٹیج پہ اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی چیز کی ہے تو اسی اسٹیج پہ ہم اس کو سمجھا کے اور وہ کر کے اس چیز سے نکال دیں گے، نہ کہ وہ آگے بڑھے. بالکل ایک دم ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس نے آج نشہ کیا اور وہ کل مریض بن گیا، اس کو بننے میں بھی 4-5 سال مقداریں بڑھنے میں لگتی ہیں. تو اگر ہم شروع کی اسٹیج پہ ہی وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، چیک کر رہے ہوں گے اپنے کا، وہی کہ پہلے بالکل ایسا ہی تھا کہ اگر گھر میں داخل ہوا، مائیں کیا بہنیں جو ہے نا وہ فوراً پھونک لیتی تھی اگر اسموکنگ کر کے آیا ہے کہ اسموک کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ چھوٹا ہوتا تھا میں، جب 9-10 میں ہی تھا، ایک دفعہ اسموک کر کے آیا تھا، میری بہن نے فوراً پکڑ لیا تھا، بالکل سنگھاؤ منہ چیک کر لیتی تھی. تو یہ چیزیں ہیں. بالکل بہنیں تو کر ہی لیتی ہیں، میں بھی اپنے بھائیوں کو ایسے پکڑ لیتی تھی پہلے. لیکن اچھا یہ سب سے انیشل اسٹیج پہ اللہ پاک اگر سب کو سلامتی رکھے اور اتنا شعور سب کا بیدار رکھے کہ وہ اس دلدل میں جائے ہی نہ، کیونکہ اگر اس دلدل میں ایک دفعہ انسان چلا جاتا ہے تو پھر بہت مشکلات ہوتی ہیں. ایک بندہ اگر گھر کا اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ نشہ ایک بیماری ہے، تو اس کے پوری فیملی پہ اس کا بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے. ایک تو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، ایک چیز چھپانی پڑتی ہے کہ بھائی ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، پھر وہ چھپانے کے چکر میں ریہیب میں جب رہتا ہے، اس کے بعد جب وہ واپس آتا ہے. اور اچھا اکثر آپ کے پاس بھی ہوتا ہوگا جب ریہیب میں آتے ہوں گے پیشنٹس آپ کے پاس، تو وہ یہ کہتے ہوں گے کالر ہے. اچھا جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا میری پیاری بہن، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یا بھائی کیسے، خیریت سے؟ دیکھیں آج تھوڑا سا ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آج میری ہے شادی کی 25ویں سالگرہ. تو میں چاہ رہا ہوں میری بہن مجھے مبارکباد دے، میری 25ویں سالگرہ ہے شادی کی. ماشاءاللہ سے 25 سال گزر چکے ہماری شادی. بالکل وش یو ہیپی ویڈنگ اینیورسری یا بھائی اور بھابھی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، زندگی کی ایسی ہزاروں بہاریں دیکھیں. تھینک یو سو مچ. پہلے تو اچھا کمنگ بیک ٹو یور موضوع کی طرف آتے ہیں، میں کہوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نشہ ایسی چیز ہے جس میں آدمی جب پڑتا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو باہر نکالیں. میرا سوال بھی یہی ہے اور یہ میں پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ایک گھر میں ایک آدمی ہوتا ہے نا نشے کا عادی ہو جاتا تو لوگ اس کو بیشنگ کرتے ہیں، مطلب اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں اور اس کو برا بلا. لیکن میری نظر میں اگر بہت نشے کا آدمی تو مظلوم بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے تو اس پہ نکالیں. اور جو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا، جو پرووائڈر ہے نا، جو نشے کی چیزیں پرووائڈ کرنے والے ہیں، ان کو روکنا ایک یہ کام. دوسرا ہے کہ میرا سوال یہی ہے کہ اگر گھر میں کوئی نشے کا عادی ہو جاتی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے یا بھائی ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، تو ان کا اولین فرض کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. عمران بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہماری کسی کی بھی فیملی میں سے خدا نخواستہ کوئی نشے کا مریض بن جاتا ہے تو ان کی فیملی کی اولین ترجیح کیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ جو پرووائڈرز ہیں نشے کے ان کی روک تھام کیسی ہونی چاہیے؟ کہ میں نے پھر وہی کہا کہ ان کی روک تھام نیو یارک جیسا نہیں کر سکتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو. نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہے جو سوال ہے کہ بالکل. اور جو آپ کے ہی پچھلے جب آپ کال سے پہلے سوال آ رہی تھی کہ بہت وہ ایک بہترین سوال ہے، اور میں کہتا ہوں وہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے کہ فیملی جو ہے وہ چھپاتی ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. وہ اس کی اور نشے کی راہ ہموار کر رہی ہوتی ہے، انیبلنگ کی طرف لے جاتی ہے، اس کے نقصانات پوری کر رہی ہے، چھپا رہی ہے. یہ انیبلنگ ہے. اب وہ ساری چیزیں جب وہ کر رہی ہوتی ہے، نہیں ہمارے رشتہ داروں نے آنا ہے، پتہ نہیں لگے، یہ ساری چیزیں وہ کرتی رہتی ہے اور وہ علاج پورا نہیں کر پاتی کہیں نہ کہیں. اللہ عموماً یہی ہوتا ہے اس کو کہ نہیں ہم نے تو بولا ہوا ہے کہ باہر گیا ہوا ہے، دبئی گیا ہوا ہے، اسلام آباد گیا ہوا ہے، سارا سلسلہ ہم کیسے اس کو یہ ساری چیزیں. تو جیسے دوسری بیماری ہیں یہ بھی بیماری ہے، اس کو سمجھیں. جو اسٹگما ہے فیملی کا، بدنامی کا خوف، یہ ساری چیزیں نکالنی ہے کہ ٹھیک ہے ایک بچہ ہے مسئلے میں پھنس گیا ہے، بیمار ہے، تو اس کو مل جل کے ہی حل کر سکتے ہیں. جتنا آپ چھپائیں گے وہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، قطع کلامی کے لیے معافی. عمران نے بطور معاشرہ ہم لوگوں کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، ان کو کس طرح سے ایکسیپٹ کریں تاکہ وہ اس بیماری سے جو نجات حاصل کر سکیں؟ بالکل. طور معاشرہ اگر ہم بات کریں تو معاشرہ اس کو ایک بد کرداری سمجھتا ہے، بری عادت سمجھتا ہے، سارے چیزیں. تو معاشرے کو بھی ابھی تو اگر ہم بات کریں فیملی نہیں ایجوکیٹ ہوتی، معاشرے کو بھی اس چیز، اور یہ اس چیز میں جو رول ہے وہ میڈیا کا بہت اہم ہے. اور اب لوگ جو کام کریں اس کو جتنا زیادہ
چاہے وہ پریونشن کے حوالے سے ہو سارا سلسلہ ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ جب آگاہی آئے گی تو ہم اس مریض کو مریض سمجھیں گے، ہم اس کو بد کردار نہیں سمجھیں گے، وہ ساری چیزیں نہیں سمجھیں گے۔ ہاں وہ کر رہا ہے جو غلط کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے نشہ ہے، کیونکہ اب اس کو نشہ جو حاصل کرنا ہے اس کو 2,000-3,000 روپے روز کے چاہیے، تو وہ پھر وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف آئے گا۔ بالکل پہلی چیزیں گھر سے شروع ہوں گی، پھر جب گھر سے کچھ نہیں ہو سکے گا پھر وہ باہر کی طرف موو آن کرے گا سارا سلسلہ۔ تو اس لیے شروع میں ہی اگر ہم وہ اقدامات اٹھا لیں، اگر کوئی ہمارا پیارا پھنس گیا ہے تو ہم فوری طور پہ وہ اقدامات اٹھائیں، یہ نہیں سوچیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا بیٹا ہو گیا، ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ اب جیسے دوسری بیماری ہیں اس کو بھی ویسے ہی لیں، جیسے شوگر ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے کینسر ہے، کینسر کے مریض کو آپ چھوڑ تو نہیں دیتے نا، بالکل کسی مریض کو ایک ڈاکٹر سے نہیں ہے دوسری جگہ ڈاکٹر سے میٹنگیں کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں اس کی ڈائٹ پلان ہر چیز کا، اور وہ اقدامات اٹھاتے ہیں جو اس کو اس بیماری سے دور رہنے میں مدد کریں۔ لیکن یہاں اگر کوئی ریلیپس ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ریلیپس ہے، شوگر میں بھی ہے، بلڈ پریشر سب میں ہے، لیکن اس میں ہم اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ لیکن اس بیماری میں یہ ہے کہ اگر کوئی ریلیپس ہوتا ہے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بالکل تو وہ چیزیں سمجھنا چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے یہ بھی بیماری ہے، اس میں بھی ریلیپس ہو سکتا ہے، تو ہم اب کیا اقدامات اٹھائیں گے جو اس کے ریلیپس کے چانس کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اس میں فیملی کا رول بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ صرف مریض پہ کام کر کے ہم کر سکتے ہیں، لیکن فیملی اگر پروگرام میں آتی ہے، فیملی بیماری کو سمجھتی ہے اور وہ اقدامات اٹھاتی ہے جیسا اس کو ادارہ بتا رہا ہے ساری چیزیں، پھر رزلٹ ملتا ہے اس کو۔ اوکے، مطلب ایک انفرادی طور پہ وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے ٹرائی اینگل ہے، ایک طرف فیملی ہے، ایک طرف مریض ہے، ایک طرف ادارہ ہے ہمارا، یہ تینوں، ہم تینوں مل جل کے، ہم اکیلے بھی نہیں کچھ کر سکتے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مریض نہیں آ رہا ہوتا ٹریٹمنٹ میں، فیملی آتی ہے، تو ہم مل جل کے اس کو الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ میں لے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آ رہا تو اس کو لے آتے ہیں، وہ اقدامات، وہ ساری چیزیں ہم اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں، الٹیمیٹ اس کو آنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اچھا عمران بھائی، بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہوں گے کہ وہ بہت زیادہ شور شرابہ، پینک مچاتے ہوں گے، چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، ان سب چیزوں کو کیسے کور کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو ایسے بتایا کہ پروفیشنل اسٹاف ہے ہمارا، سارا سلسلہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور جو شروع میں وڈرول سمٹمز کو ہم ان کی میڈیسن سے کنٹرول کرتے ہیں، ان چیزوں کو اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر تو وہ ظاہر ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بالکل ہے۔ ہر نشے کے حوالے سے ہر میڈیسن الگ قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کم سے کم کرتے ہیں۔ پھر بھی کوئی ایگریشن وغیرہ کسی میں زیادہ سلسلہ آتا ہے، سارا سلسلہ، تو وہ ایک پروفیشنل اسٹاف ہے، بیٹھتے ہیں، سارا ٹائم دیتے ہیں اس کو، اس چیزوں سے وقتی طور پہ جو آئی ہوتی ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ 10 سے 15 دن کا پیریڈ ہوتا ہے جو اس کا وڈرول سمٹمز کا، ایکیوٹ وڈرول جسے ہم کہتے ہیں۔ اوکے، اس پہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ اور انتہائی اس کا ایک الگ روم ہوتا ہے، وڈرول روم جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، جس میں ہم اس کو الگ رکھتے ہیں اور وہ ساری ایک کیئر کرتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ۔ اوکے، دیٹس ویری گڈ۔ عمران بھائی، جب ان کو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اپنی زندگی میں کچھ کام کرتے ہیں، روشنیاں بہاریں دیکھتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات کرنے آتے ہوں گے، اپنی سکسیس سٹوری بتانے آتے ہوں گے، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے ایک جب ہم کوئی بھی انسان پودا لگاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے وہ درخت بن گیا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، سایہ بھی دے رہا ہے لوگوں کا، تو بالکل خوشی ہوتی ہے، اور بہت سارے ہیں، اور جتنے پرانے بھی ہیں وہ بھی رابطے میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ رابطہ نہیں ختم کرتے، ان کی فیملیز بھی بلکہ رابطے میں رہتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی خوشی، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، وہ کچھ اور چیز اچیو کرتے ہیں، یعنی کہ کئی ایسے ہوتے ہیں شادی نہیں ہوئی ہے 2 سال 3 سال بعد، 2 سال بعد ہم کہتے ہیں کم سے کم شادی کے لیے، شادی کرنی ہے اگر تو کم سے کم 2 سال کی ریکوری اس کے بعد کریں۔ وہ غلطی نہیں کریں کہ 3 مہینے کا علاج کرا شادی کر دو، وہی ٹوٹ گئے ہیں یہ، تو وہ بالکل کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ایون کہ ان کے کوئی اچھا ہوتا ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے، اس پہ بھی فون کر کے سب سے پہلے ہمیں وہیں سے بتاتے ہیں کہ عمران بھائی یہ سارا سلسلہ ہے، تو یقیناً خوشی ہوتی ہے، اور بہت ہے، اور سالوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی قریب 10 سال والے ہو گئے ہیں، پر 20 سال ان کو ہو گئے نشہ چھوڑے ہوئے، لیکن ابھی بھی وہ رابطے میں ہوتے ہیں۔
ماشاء کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی اوکیجن پہ آ جاتے ہیں، عید پہ چکر لگا لیں گے، ویسے فون کر لیں گے، واٹس ایپ پہ سارا سلسلے. اور دعاؤں کا جو خزانہ آپ کو ملتا ہوگا. اصل چیز یہی ہے اس کام میں. بالکل، کیونکہ جب ایک فیملی ہوتی ہے، فیملی میں سے ایک فرد ہوتا ہے تو پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. سب پریشان ہوتے ہیں، سب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کا کیا ہوگا. اگر معاشرے کی بات کریں تو میں پلیز سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ نشہ کوئی بھی اگر کرتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا آپ کے پڑوس میں اگر کوئی کسی ریہاب میں گیا ہے اور پھر وہاں سے ریکور ہو کے آ گیا، تو آپ اس کو خوش آئند طریقے سے، خوشنودی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، نہ کہ آپ چہمہ گوئیاں کریں، کانا پھوسیاں کریں کہ یہ دیکھو یہ تو وہاں گیا ہوا تھا، دبئی کا بتایا تھا اور گیا ہوا وہاں تھا. یہ باتیں غلط ہوتی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں ان کی فیملی کی بھی، اور جو بندہ صحیح ہو کے آتا ہے اس کے صحیح ہونے میں کہیں نہ کہیں آپ جو ہے نا وہ راہ ہموار کرنے میں پرابلم کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں، اگر آپ پتھر کسی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتے تو پتھروں کی برسات نہ کریں. بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں. ایک پبلک سروس میسج ہے بائی کہکشاں فیصل کہ آپ لوگ یہ ذرا سوچیں کہ ہم بحیثیت معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا سمت کیا ہے، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. یہ وہی بچے ہیں جو اپنے والدین کی جو ہے نا توجہ حاصل نہیں کر پاتے، اس وجہ سے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور فیملی کا سب سے زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے پوری باتیں گفتگو ہم نے کی اور مجھے یہی لگا کہ فیملی کا سب سے زیادہ جو ہے اس میں مطلب ایک بات ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور کیا کہتے ہیں عمران بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس، کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو احتیاط کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کا خیال کریں، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، اور پھر بھی اس کے بعد بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پھنس جاتا ہے تو فوری طور پہ اس کو علاج کی طرف لائیں. بالکل علاج کی طرف لائیں. اور علاج کا انتخاب کرتے ہوئے ضرور آپ ہر چیزوں کو نیٹ پہ بھی سرچ کریں، اس بیماری کے بارے میں بھی جانیں اور اس سینٹر میں جائیں جہاں اس کا پراپر علاج ہو. بالکل. تھینک یو سو مچ عمران بھائی، آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو. اور ہم نے بہت کوشش کی کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس فراہم کریں. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کی جو ہے وہ آمد آ گئی ہے، تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے سے.